یہ کمپنی کیا میاں صاحب کے بیٹے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے بیٹے کی ہے۔ کیا میاں صاحب اس کے چیئرمین ہیں؟ جی چیئرمین ہے۔ کہ 10,000 درہم ان کی تنخواہ ہے؟ جی ہے پر لی نہیں ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے، انہوں نے ڈاکومنٹس میں سے۔ اس کے بعد جج صاحب نے انہیں کہا کہ جناب ذرا فلاں پیج پیپر بک کا کھولیے، اس پیج پہ پڑھیے، یہ جو کوئی 6.75 لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس اکاؤنٹ سے، ایف زیڈ ای کے اکاؤنٹ سے، جس کی آپ چیئرمین ہیں، اور چیئرمین کس کمپنی کے؟ بیٹا مالک ہے۔ وہی بیٹا جو اپنے باپ کو کروڑوں اربوں روپے گفٹ دیتا ہے، باپ واپس اس بیٹے کو دیتا ہے، پھر باپ دوسرے بیٹے سے لے کے اس بیٹے کو دیتا ہے، اس بیٹے سے لے کے اس بیٹے کو دیتا ہے، ان دونوں سے لے کے بیٹی کو دیتا ہے، بیٹی سے لے کے پتہ نہیں پھر بیٹے کو دیتا ہے۔ یعنی عجیب سی ٹریل ہے، وہ دیکھے تو حیران ہوتے ہیں۔ آپ کروڑوں اربوں روپے گفٹ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کی کمپنی تھی۔ بھائی صاحب آپ اس کے چیئرمین تھے جی۔ اس کمپنی میں سے اگر کروڑوں روپیہ لندن کے اکاؤنٹ میں، حسین نواز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، عدالت نے پوچھا یہ کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ تب آپ کو عدالت نے کہا کدھر گیا آپ کا قطری خط؟ کتنے جھوٹ ثابت کرے عدالت آپ کے؟ ایک پہ ایک جھوٹ اب بولتے گئے، اور آپ کے جھوٹ الٹیمیٹلی گرتے گئے، تاش کے پتے گرتے گئے، اور تاش کے پتوں کا یہ گھر الٹیمیٹلی گرنا تھا۔ آج اگر گر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح خود میاں صاحب، خود آپ کو یاد ہوگا، ساری قوم کو یاد ہوگا، خود میاں صاحب نے فرمایا ایک پریس ٹاک کرتے ہوئے، پریس سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جی جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ پیسے کو اپنے نام تھوڑے رکھتے، وہ تو اپنے ماں باپ کے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنی بیوی کے نام، اپنے دوستوں کے، وہ تو بینامیاں رکھتے۔ بین ہی آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی اپنی آبزرویشن کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ، آپ کا سب کچھ پکڑا گیا ہے، اور کنیکشن ثابت ہوئے ہیں، تب آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل رہے ہیں جناب۔ اچھا پھر یہ جب سے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کبھی مری میں بیٹھے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں، اور یہ یاد رکھیے کہ میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور جو بندہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا سربراہ نہیں رہ سکتا، وہ جماعت کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، تو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے انہیں لکھا ہے نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی فارغ، نون لیگ 1 ہفتے میں نیا سربراہ منتخب کرے الیکشن کمیشن۔ جب میاں صاحب کسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ ان کو پروٹوکول کس حوالے سے دیے جا رہے ہیں؟ وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو اس حوالے تک سیکیورٹی دینا ضروری ہے۔ اس ملک میں چودھری شجاعت بھی سابق وزیر اعظم ہیں، راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، یوسف اللہ گیلانی بھی ہیں،